کو یاد ہوگا نور دہری کی ایک ویڈیو تھی, باجی نے لگا دی کہ عمران خان نے اسرائیل وفد بھیجا ہے, اور بعد دے وچ پتہ لگا کہ وہ اپنے پیو نے بھیجا ہوا سی. سو باجی نے ایک دفعہ پھر ابا جی کو رگڑ کے رکھ دیا, وہ جو میں کہتا ہوں نا رندہ پھیر دیا, وہ پھر رندہ پھیر دیا. وہ بعد میں پتہ چلا ان کے مذہبی امور کے جو معتبر تھے اجمل قادری صاحب, وہ تشریف لے کے گئے تھے. وہ بیچارہ نور دہری جو ہے وہ بھی چیخ اٹھا کے بی بی تواڈے ابا جی دے بارے, وہ پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. اور بھی بڑی ساری ٹویٹیں ڈیلیٹ کی ہوئی ہیں باجی نے, جو کرتی ہیں پھر ڈیلیٹ کرتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, باجی ہیں ہماری. اس کے بعد ایک طرف فورن فنڈنگ ہمیں بتائی جاتی ہے, دوسری طرف پوچھو یہ اپارٹمنٹ کہاں سے لیے ہیں. ابھی رات میں ایک دیکھ رہا تھا باجی کا ویڈیو, اس میں باجی کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے وہ اپارٹمنٹ میرے ہیں, میں نے اپنے بھائی حسین کو کہا ہے کہ آپ عمران خان نے کہہ دیا تو میرے نام لگا دو. باجی ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ آپ کے نام لگا دو, آپ تو ہیں ہی بینیفیشری. ہم تو پوچھتے ہیں کہ حسین نے لیے ہیں یا آپ نے لیے ہیں, پیسے کہاں سے آئے تھے. اور اس کا جواب آپ نے سپریم کورٹ میں دیا ہے کہ یہ قطریوں نے دیے تھے. اب مجھے قطر ایک بیرونی ملک ہے, بیرونی ملک سے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیے گئے, اور آپ نے کہا ہمیں تحفہ ملا. میں نہیں کہہ رہا, یا آپ نے سپریم کورٹ میں کہا ہمیں تحفہ ملا. مطلب کیا کرتے تھے, ان کے کو بال شال کاٹتے تھے آپ لوگ, مطلب کیا کرتے تھے جس پر آپ کو تحفہ ملا. کس چیز کو کیا خدمات انجام دیتے تھے کہ آپ تحفہ وہ آپ کو دے رہے تھے. تو آپ کو تحفے مل رہے ہیں قطری سے, تو وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. ہم جناب والا ادھر امریکہ میں جا کر شاہد رانجھا ہو یا عرفان ہو یا دوسرے ہمارے جتنے کارکن ہیں وہ امریکہ میں ہوں, ان سے اب مجھے ابھی بھی یاد ہے سارے $10 کی ان کی ممبرشپ بھی تھی. یہ سارے ادھر سے, کوئی منڈی بہاؤالدین کا رہنے والا ہے, کوئی فیصل آباد کا رہنے والا, کہیں وہ سارے فنڈنگ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو. وہ کریں تو فورن فنڈنگ ہے. قطری آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیں تو وہ جائز ہے. اچھا چلیں وہ بھی ٹھیک, کوئی ثبوت دے دیں. پھر کہتے نہیں وہ اونٹوں پہ پیسے گئے تھے. پھر پوچھا, کہتے ہیں نہیں وہ ہماری تو ٹرسٹ ڈیڈ بنی ہوئی ہے, وہ کیلبری فونڈ میں, وہ بھی جعلی ہے. سو ایک طرف آپ کے قطری خط, ایک طرف آپ کے اسرائیلی خط اور ویڈیوز, اور دوسری طرف وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک رب دیتا ہے عزت اور ذلت, آپ کے بس میں ہو تو آپ تو کسی کو جیتا نہ چھوڑے. ایک طرف آپ کے یہ خط, اور دوسری طرف مسجد اقصیٰ کے امام مسجد کا خط عمران خان کے لیے, کیونکہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. میں دوبارہ بتا دوں, باجی کو پتہ نہیں ہونا, میں نے بتایا نا وہ چگلیاں کرنے والی باجیاں تھے, اے ہی دس سکدیاں نے کہ آج کل ثنا سفینہ دا جوڑا کیڑا نواں آیا ہوا ہے. سو ان کو میں بتا دوں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس ٹائم وہاں پر مسلمان اس علاقے میں جو ہیں وہ اسرائیل کے غصب کے اندر ہیں. تو اس کا امام مسجد جو ہے, ایک طرف آپ اجمل قادری کو پہلی حکومت میں بھیجتے ہیں, اور ابھی حکومت آتی ہے تو احمد قریشی کو بھیج دیتے ہیں. ابھی حکومت آئی تو احمد قریشی کا وفد بھیج دیا, پاکستانیوں کا وفد اسرائیل. ایک طرف آپ بھیج رہے ہیں, دوسری طرف مسجد اقصیٰ کا امام مسجد عمران خان کی ستائش کے لیے خط لکھ رہا ہے. یہ ہے وہ عزت اور ذلت جو خدا جس کے حصے میں دینا چاہے وہ اس کی مرضی ہے. یہ خریدنے سے نہیں ملتی, یہ زور لگانے سے نہیں ملتی. اس لیے میں نے باجی کو یہ بتانا ہے کہ اس طرح باتیں کروا کے کام نہیں بننا. ایک اور بیانیہ دیا جا رہا ہے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے. ایک گھر کہتا ہے ہم حکومت میں آنا چاہتے تھے. پہلے فیصلہ کر لو, آنا چاہتے تھے کہ نہیں آنا چاہتے تھے, آپس میں فیصلہ کر لیں. کیونکہ جوتے آپ کو دونوں طرف سے پڑنے, آنا چاہتے تھے تب بھی, اور وہ آپ نے دیکھ لیا 20 میں سے 17 سیٹیں آپ کو آئی ہیں. آپ آنا چاہتے ہیں تب بھی پڑیں گی, نہیں آنا چاہتے تب بھی پڑیں گی. اچھا پہلے والا آپ کا لے لیتے نیریٹو, آپ نہیں آنا چاہتے تھے, تو پھر عمران خان کا جملہ آتا ہے آپ کے اوپر صادق, کیا ہم کوئی غلام ہیں, آپ جو کہیں وہ کر لیں. تو آپ کیوں آئے تھے کسی کے کہنے پہ؟ آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی؟ آپ کو کہیں چھلانگ مار دو تو آپ چھلانگ مار دیں گے؟
تو اب آپ نے یہ کام کیا ہے تو اب آپ بھگتیں، گاجریں کھائی ہیں تو پیٹ میں درد تو ہوگی. تو آپ کیا اتنے غلام ہیں؟ کیا آپ اتنے نیچے لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں؟ کہ جاوید لطیف کہتا ہمیں دھکا دے کے حکومت میں لایا گیا، ہم آنا نہیں چاہتے. آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے فرنٹ سے. آپ تو بتا رہے ہیں آپ آنا نہیں چاہتے تھے. اور دوسری طرف ایسے کاریگر تھے جو کہہ رہے تھے تجربے کار ٹیم ہے، ہم تو یہ کر دیں گے. وہ کتنے نے تجربے کار ٹیم؟ میں احسن اقبال کے بارے میں بتا دوں کہ احسن اقبال نے اس فیملی سے جس سے معافی منگوائی، میں نام نہیں لے سکتا کون کون سے ادارے سے پریشر ڈلوا کے، اور انہوں نے بیچاروں نے کام ویڈیو بنا کے دے دیتے ہیں. انہوں نے کام ویڈیو بنا کے دیتے ہیں. ایسا منحوس انسان ہے کہتا نہیں عید والے دن میرے گھر آئیں. ان کو دھمکی دی کہ آپ کے بچے سکول نہیں جا سکیں گے. یہ ان کا پڑھا لکھا اس گھر دے وچ پڑھا لکھا پتر ہے انہاں دا. تو دوسروں کا حال آپ خود ہی دیکھ لیں کیا ہوگا. تو یہ گھنڈے ہے، موالی ہے، یہ ایک مافیا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے. تو یہ حکومت میں آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن 3 مہینے کے اندر پورا گلشن جو بنایا تھا وہ اجاڑ کے رکھ دیا. لیکن ابھی یہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منجن نہیں چلنا. جنرل انتخابات کی طرف آئیں. اب آپ کی حکومت جو ہے وہ اس سے بڑا ٹیریٹری کا جو ایریا ہے نا، وہ علی امین گنڈا پور کے چھوٹے بھائی تحصیل ناظم ہے، اس سے زیادہ علاقہ ان کے نیچے آتا ہے جتنا علاقہ آپ کے نیچے آ رہا ہے. اب رانا صاحب آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جب کسی پرانے ہاتھی کے دانت نکل جائیں نا تو پھر وہ بڑکے مارے نا بڑی بڑی تو منہ میں ہوا بھی نہیں رکتی دانت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی پھسک کر کے نکل جاتی ہے. تو اب آپ ٹوتھ لیس ہیں، آج اخباریں بھی لکھ رہی ہیں. تو آپ گالی گلوچ خان صاحب کے لیے نہ کریں. اوپر کو دیکھ کے تھوکیں گے تو آدھا تھوک آپ کی مونچھوں میں رہ جانا ہے، آدھا واپس آ کے آپ کے اوپر گرنا ہے. پورا تھوک آپ ہی کے اوپر گرنا ہے. تو خان صاحب کو گالیاں نہ دیں. آپ میرے شہر سے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کا احترام کریں، لیکن آپ احترام کروائیں بھی. آپ اپنی وزارت داخلہ کریں، اپنے جوہر دکھائیں اپنی وزارت کے اندر. کوئی پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بہتر کروائیں، پاکستان کے اندر کوئی اور امن و امان کے اوپر بہتر کام کریں، کو اپنے جوہر دکھائیں جو آپ کو چیز ملی ہوئی ہے. لیکن یہ کام آپ نہ کریں تو بہتر ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑا واضح کر دوں کہ بیانیہ ایک ہی ہے. اب عوام جنرل الیکشن چاہتی ہے. عوام نہیں چاہتی کہ ان چوروں کو عوام مزید برداشت کرے. میں غربت کا عالم آپ کو بتا رہا ہوں. اب تو کیا ہو گیا ہوگا جب ڈالر 250 کا ہو گیا. جب ہماری حکومت تھی تو اس دوران میں بتا رہا ہوں جس پروگرام پہ یہ ہنستے تھے، 10 لاکھ لوگوں نے کھانا کھایا تھا پناہ گاہ اور لنگر خانوں پہ، اور 6 لاکھ لوگوں نے وہاں قیام کیا تھا، اور یہ اس پروگرام پہ ہنستے تھے. انشاءاللہ اس پروگرام کو اب بہت جلدی ہم اپ لفٹ کریں گے. دوبارہ کہہ دوں، فورن فنڈنگ کا فوری فیصلہ کریں، عدالت کے حکم کے مطابق کریں. صرف ہم تو کہتے ہیں فیصلہ بھی نہ کریں، ان کی فنڈنگ کو آؤٹ کر دیں، ہمارا بھلے فیصلہ کر دیں. چلے یہ بھی آپ کو آفر دیتے ہیں، ہمارا فیصلہ کر دیں، انہاں دی کرتوت ان کی رپورٹ آؤٹ کر دیں. آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب آپ جو ہمیں پیچھے سے پیغامات بھیج رہے ہیں کہ جی آئیں کسی طرح الیکشن کے لیے بیٹھ جائیں، اور آپ کا ایک گروپ الیکشن میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ 20 میں سے 17 سیٹیں نظر آ گئی ہیں، ان کو عوام میں جاتے ڈر لگتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بندے نے باجی نے ایک دفعہ کہا تھا ہیلمٹ پہن کے جانا چاہیے. آپ نے ساری باتیں باجی کی نہیں ماننی. جو باتیں ساری باجی کی مانتا اس کا حال نواز شریف جیسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بندے نے ہیلمٹ پہنا ہو تب بھی سر میں زور سے جوتا لگے چوٹ لگتی ہے. نہیں یقین تو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اس لیے اس چکر میں نہیں رہنا کہ ہیلمٹ خرید لیں گے اور عوام میں چلے جائیں گے. پتہ چلا لاہور میں آپ لوگوں نے دھڑا دھڑ ہیلمٹ اٹھانے شروع کر دیے ہیں. اس سے بھی کام نہیں شروع ہونا آپ کا. سو اب ہیلمٹ پہنے یا آپ تربوز کو الٹا کر کے پہنے. عوام کو آپ کا نظر آ گیا کہ آپ چھوٹے موٹے چور تھے. آج بھی میرے خیال بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں آپ چھوٹے موٹے چور تھے، یہ پھنس گئے یہاں پر اوپر. جتنا ہلیں گے، جتنا آپ اور ایکٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے، جتنی آپ تجربے کاری دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ مزید ذلیل و رسوا ہوں گے. بہتر ہے جنرل الیکشن میں جائیں، اپنی جان چھڑوائیں. آپ کی حالت اس بندر جیسی ہے
जो चीज उठाने के लिए वो छोटे से बर्तन में हाथ डाल बैठता है, ना अब वो छोड़ रहा है, लालची इतना है कि वो माल नहीं छोड़ रहा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, और मुट्ठी बंद है, वो बाहर नहीं निकल रही, हाथ खोलेगा तो बाहर निकलेगा। तो इसलिए आप उस बंदर की तरह उस घड़े को साथ साथ ही उठा के फिर रहे हैं, मुट्ठी खोल दें ना। आपको हमने एनआरओ लेने देना, इसको भी रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके तमाम चोरी आपकी हम रिवर्स करेंगे। आप जो जो गलत कवानीन बनाएंगे उनको रिवर्स करेंगे। जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने आपके साथ सलूक किया था उनका पीछा करेंगे। मैं भूल ना जाऊं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राव सरदार, बेसिकली तो राव गुलाम होना चाहिए उनका नाम, जो वो कार्रवाइयां करके गए। वो रेलवे में चले गए, अल्लाह रेलवे का अल्लाह ही हाफिज है, वहां क्या कुछ होगा। तो जो मुसाफिर रेलवे पे सफर करते हैं, आपको पता हो कि आपका आईजी अब एक बुजदिल है, तो अपना सामान शमान जो है वो जरा हिफाजत में रखा करें, क्योंकि डाकू आ गए तो राव साहब ने कहना आओ जी जो मर्जी कर लो, जो कुछ उन्होंने 25 मई को किया था, जो कुछ उन्होंने असेंबली में किया था। तो इसलिए आप रेलवे के अंदर राव गुलाम साहब आईजी हैं, तो जो रेलवे वाले हैं वो भी अपना ख्याल कर लें, जो भी मुसाफिर वहां सफर करते हैं वो जरा अपने सामान की हिफाजत खुद करें। सवाल आ जाए। ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना है और नून लीग के 2 ग्रुप्स हैं, एक चाहता है इलेक्शन हो और एक चाहता है कि इलेक्शन ना हो। सर आप जो हमें नजर आ रहा है उसमें जो ग्रुप चाहता है कि इलेक्शन हो वो मरियम नवाज का ग्रुप है। तो सर आपके साथ क्या इस ग्रुप में से कोई राब्ता हुआ है कि इलेक्शन के लिए कोई बातचीत की जाए? नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो अभी आपकी पंजाब में गवर्नमेंट आई है 25 मई का आपने जिक्र किया सर, उस टाइम इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में ये कहा था मुख्तलिफ डीपीओज और डीसीज को मेंशन करके कि तुम्हारे खिलाफ जो है मैं ये नहीं भूलूंगा और कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब आपकी हुकूमत काफ लीग के साथ जो बनी है वो इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी? देखिए, 2 बातें याद रखिएगा। जो शख्स जिसके अंदर अल्लाह का ईमान है ना, वो जब ताकत में होता है, असल ईमान आपका तब टेस्ट होता है। जब आप ताकत में होते हैं और ताकत के नशे में आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो उसका फिर आपसे अल्लाह बदला लेते हैं, और वो किसी और बहाने, शायद उस जुर्म में ना मिले, किसी और जुर्म में मिलता है। आप ये ज़हन में रखिए कि इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं करेंगे, ये आपसे वादा है। मैंने जैसे ही मैं मुजफ्फरगढ़ जेल से निकला था, डंटोनिक के बंदर को मैंने वही कहा था माफ किया। आज डंटोनिक के बंदर को जहां से दिल करे उठा लेंगे, जैसे ही निकलेगा ना यहां से तो उठा लें, लेकिन मैंने आपको उसी दिन कहा था नहीं, ताकत में नहीं। ये फर्क होता है अल्लाह पे ईमान रखने वाले लोगों का। हमारे लीडर ने ये नहीं सिखाया। कानून के मुताबिक जिन ब्यूरोक्रेट्स ने लोगों के घरों की प्राइवेसी को पामाल किया, आपको याद है बहावलपुर का वाकया, कैसे वो छोटी बच्ची बिलक रही थी। आपको याद है कैसे फैसल को शहीद किया गया। आपको याद है फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया। आपको याद है फैसलाबाद के अंदर एक कोई जट साहब है SHO, बंदूक ताने खड़ा था सीधी। इन सब की कानून के मुताबिक ट्यूनिंग करेंगे, और अगर अभी जनरल इलेक्शन जल्दी आ गया, जब हुकूमत में आए तब करेंगे। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि राव सरदार को नहीं छोड़ूंगा, इसका पीछा करूंगा कानून के मुताबिक। ये बुजदिल जो है जहां जहां जाएगा, रिटायर होएगा तब भी कौम को याद करवाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं, ताकि लोग शर्म करें दोबारा इस तरह के काम करते हुए। इनको नेम एंड शेम करेंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं लेंगे। इंतकामी कार्रवाई आप तब करते हैं जब आप अंदर से खोखले हों, जैसे ये लोग हैं, लोगों को डराने के लिए। इसलिए बिल्कुल लिस्टें बनाई हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाई करने के लिए नहीं। जिसके पास सबूत होगा अदालत में लेके जाएंगे, अदालत में साबित हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये इन वाले काम नहीं करेंगे कि लोगों को हम अपने जाती मुलाजिम समझ के तो उन्हें ट्रीट करें, नहीं, ये काम नहीं करेंगे। अदालतों की बात की, अदालतों से तो फवाद हसन, फवाद, आहद चीमा और दीगर तमाम ये जो इस टाइम पे मौजूदा हुकूमत है वो भी अदालतों से इस टाइम पे भी छूटे बैठे हैं, तो फिर अदालतों से क्या कार्रवाई होगी? और दूसरा, गुज़िश्ता शाम DC लिया को ट्रांसफर कर दिया गया, उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने 12 जुलाई के अपने जलसे में ऐलान किया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो क्या वो इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला नहीं है कि जो? देखिए दोबारा सुन, एक बात आपने जहन में रखनी है कि इंतकामी कार्रवाई कुछ और होती है। इंतकामी कार्रवाई ट्रांसफर करना नहीं होता। ट्रांसफर तो लेजिटिमेट राइट है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी ऑफिसर को लगाना। अब हम किसी भी बंदे को ट्रांसफर करेंगे तो आप इंतकामी कार्रवाई निकाल लेंगे उसमें से,
یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے. انتقامی کارروائی جیسے یہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ کرتے ہیں, جا کے انٹرویو کریں, آپ کو پتہ لگے انتقامی کارروائی کیا. یہ لوگوں کی عورتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, وہ ہوتی ہے انتقامی کارروائی. انتقامی کارروائی ٹرانسفر نہیں ہے. ٹرانسفر تو جس نے غلط کام کیا اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے. میرے لیے کیا یا آپ کے لیے کیا, کسی بھی طرح سے. عدالتوں کا آپ نے سوال کیا, دیکھیے یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. ہمارے ملک میں غریب کے لیے انصاف اور ہے, امیر کے لیے اور ہے. اس کے لیے ہمیں سب کچھ اوور ہال کرنا پڑنا ہے. صرف عدالتوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا. جب تک اس طرح کی مافیا کو لوگ ووٹ دیں گے اور اس طرح کی مافیا آ کے سسٹم کے اندر انٹرنچ ہوگی, وہی ججز بنائیں گے, وہی آپ کے اٹارنی جنرلز, ڈپٹی اٹارنی جنرلز, ایڈوکیٹ جنرلز, پروسیکیوٹرز لگائیں گے, وہی پولیس والے اپنے نیچے سے لے کے اوپر لے کے. تو وہ تو ہائی جیک ہو گیا آپ کا پورا انصاف کا نظام. صرف عدالت میں بیٹھا جج ایک نہیں ہے. جب اس کا ریڈر پیسے پکڑ کے آگے تاریخیں دے دے گا, اکیلا جج کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ دے گا, اسے اٹھا کے مجسٹریٹ کو یا دوسرے کو آپ کہیں اور ٹرانسفر کر. ایک پورا سسٹم ہے جو انصاف کا چاہیے آپ کو. مدینہ کی ریاست جس کے اوپر یہ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ. ہمیں مدینہ کی ریاست کی طرز کی ریاست چاہیے جس کا نام میرا لیڈر لیتا ہے, اور انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنے گی پاکستان میں. دیکھیے نئے الیکشن کے لیے میں بار بار یہ جواب دے چکا ہوں, پتہ نہیں اس کو کس طرح کیوں بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہم. ہاں نئے الیکشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کل اعلان کر رہے ہیں نئے الیکشن کا, پبلکلی آئیں جی بیٹھے, نئے چیف الیکشن کمیشن کا اعلان کرنا ہے, بالکل بیٹھ کے بات کریں گے. اور ہم سے ہی تو نہیں کریں گے, سب سے بات کریں گے, وہ ہم بھی کریں گے. لیکن ہم کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کریں گے, وہی بات کریں گے جو آپ کے سامنے کریں گے. جنرل الیکشن اناؤنس کریں, اس کی ڈیٹ طے کرنی ہے کہ جی ایگزیکٹ کس دن ہونا چاہیے, اس کے اور لوازمات ہیں, بالکل بیٹھنگ کر لیں گے, ہمارا فرض ہے, حق بھی ہے. لیکن بیک ڈور چینل نہیں ہوں گے. آپ یہ ہم نے کیا لینا یا دینا ہے, ہم تو ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی 6 بندے آپ نے توڑ لیے, ایم ایل اے آپ نے توڑ لیے اور آپ اسلام آباد میں بہت جلد تبدیلی لانے جا رہے ہیں. یہ فگر درست ہے یا آپ کی انفارمیشن کے مطابق کتنے لوگ اس وقت جو آپ نے وہ کمیٹی تشکیل دی تھی یہ اس کی پرفارمنس ہے؟ اور دوسرا ابھی مریم نواز کی یہ تازہ اپڈیٹس یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ لوگوں نے استعفے دیے تھے وہ فوری طور پر منظور کر لیں گے ہم, تاکہ آپ تبدیلی نہ لا سکیں. یہ میں نے بھی سنا ہے کسی سے, یہ میں نے بھی سنا ہے کسی سے. میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ بندر والی اگزامپل دی کہ یہ مٹھی کھول دیں تو اچھا ہے. ہم اس طرح کے کام میں نہیں پڑیں گے, لیکن یہ یقین رکھیے کل شام کو بھی میرے سے ان کے ایک میں نے رابطہ کیا, میرے ذاتی حیثیت پہ, کہ دسو اگر کسی ساڈی کو اگلی باری تحریک انصاف جگہ بن دی ہے, میں کہ نہیں تسی اوتھے ہی رہو جتھے آگے ہو. سو اس لیے ہمیں ضرورت کیا ہے ادھر, ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو یہ تجربے کار ٹیم ذرا دکھائے نا کیا تجربہ. ہم تو کہتے ہیں کام کر کے دکھائیں, آپ کام کرنے آئے تھے, کر کے دکھائیں نا عوام کو. 3.5 سال ناک میں دم دیے رکھا آپ نے بھی اور انہوں نے بھی, کہ بڑی بری گورننس کر رہے ہیں آپ لوگ. کرونا ہم نے بھگتایا, افغان کرائسس ہم نے بھگتایا, آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک ڈیفالٹ شدہ معیشت کو کھڑا کیا, آپ کی ڈیفالٹ شدہ آپ کی ایکسپورٹ تھی جس کو کھڑا کیا, آپ کا لارج سکیل مینوفیکچر, آپ کی 4.4 گروتھ آئی آپ کی ایگریکلچر کی, 4 ایک سال میں 5 بمپر کراپس آئی, آپ کے 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر اٹھ گیا, آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر اٹھ گیا. سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کہتے تو نہیں ہے بہت تجربے کار نے, تو ذرا تھوڑا جا سواد لے لو. اسی تو کہنے تھوڑا ہویا ہے جو تھوڑا جا اور سواد لے لئیے. سو اس لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ گر رہی ہے. مطلب اللہ معاف کرے ادھر زلزلہ آئے نا تو آپ نے اور میں نے خود ہی اٹھ کے بھاگنا ہے. تو ان کے ممبروں کا یہی حال ہے, وہ خود ہی اٹھ کے بھاگ رہے ہیں. اچھا کہ صاحب ماضی میں خان صاحب نے جس پہ بھی تنقید کی, بعد میں اسے اتحاد کا حصہ بنایا, پرویز الہی سے لے کے شیخ رشید تک مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو آج کل زرداری صاحب پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں, تو ٹریک ریکارڈ خان صاحب کا دیکھ کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل میں زرداری صاحب کے ساتھ بھی کوئی الائنس ہو؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آپ اور میں دونوں آدم کی اولاد ہیں. میرا تو خیال یہی ایسا ہی ہے نا سر, دونوں ہم آدم کی اولاد ہیں. مجھے یقین, چل شکر ہے. آدم کی جو اولاد ہیں ان کے اندر یہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں, ان سے غلطی ہوتی ہے, اور پھر وہ غلطی سے معافی مانگ کے سیدھے راستے پہ آتے ہیں, تو اللہ نے اس کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے.
और कहा है कब्र तक जाने को भी दिया हुआ है, समझ रहे ना। तो आप ये वाला जो फतवा जारी करते हैं कि कोई बंदा, शेख रशीद साहब अगर नून लीग छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आते हैं तो नहीं जिनेंगे, जो एक दफा गलत साइड पे खड़ा है आप उसको गलत साइड पे ही रहने देना, ये ना करें। बंदा जियो छोड़ के भी तो किसी और चैनल पे जा सकता है ना। इस तरीके से हर जगह गलती दुरुस्त करने का बंदे के पास ऑप्शन होता है, रहने दें। अल्लाह मियाँ भी माफी देता है, तो उससे रब तो भी उत्ते तो बना उस बिला चले गए। बहुत शुक्रिया।